تو ایک بہت بڑا فالٹ جو دینداروں میں پایا جاتا ہے, جو تقریباً یوں سمجھیں کہ سب میں ہی نظر آتا ہے, بہت کم لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں, وہ ہے توکل کی غلط ڈیفینیشن. توکل کی غلط ڈیفینیشن, اس چیز میں تقریباً سب ہیں. نمبر 2, معاملات میں گڑبڑ. دین کو صرف عبادات تک محدود کر دیا ہے, عبادت تک. معاملات میں کیا معاملہ ہے؟ معاملات سمجھتے ہیں یعنی وہ احکام جن کا لوگوں سے تعلق ہے, کوئی ڈیل کرنی ہے, حقوق و لباس سے تعلق ہے, بیوی بچوں سے, والدین سے, دوست احباب سے, یا کوئی ایگریمنٹ ہے کسی کے ساتھ. ان معاملات میں جتنی اہمیت سے اسلام نے ان معاملات کو بیان کیا ہے اتنی اہمیت دلوں میں ہے نہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ نماز میں بڑے پکے ماشاءاللہ, داڑھی بھی اور سارا حساب کتاب ایک دم فٹ فاٹ, لیکن کاروباری معاملات میں 2 نمبر ہے, جھوٹ بولتا ہے. معاملات میں یہ بھی داخل ہے بغیر تحقیق کے بات کو آگے نقل کر دینا. دیکھو کیسی صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے. سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ ایک تو اس وجہ سے بھی کیا کہا جاتا ہے, جو دیندار ہوتے ہیں ان کو اس قسم کی ٹیکنیکل غلطیوں کی وجہ سے بھی کیا کہا جاتا ہے, دیندار. چند سال پہلے ناگن پہ ایک واقعہ ہوا تھا. ایک شخص نے کہیں بائک چھیننے کی کوشش کی, ناکام ہوا, ڈاکو تھا, بھاگ گیا. دوسرا بے گناہ شخص جو ہے نا, لوگوں نے اس کو پکڑ لیا. یعنی وہ چونکہ مکس ہو گیا نا ڈاکو, اور لوگ سمجھے یہ ہے, حالانکہ وہ نہیں تھا. تو جب ایک آدمی کو غلط فہمی ہوئی نا, اس نے ڈاکو پہ تھپڑ مارا, تو دوسرا اب تحقیق نہیں کر رہا کہ یہ ہے بھی کہ نہیں ہے. غلط فہمی کس سے ہوئی؟ ایک سے. اب ساری قوم اس بے گناہ پہ چڑھ گئی. وہ چیخ رہا ہے میں نہیں ہوں بھائی, لیکن اب کراؤڈ میں کوئی کسی کی سن نہیں رہا. وہ مار دیا اس کو, جان سے ہی مار دیا. تو یہ کیا جذباتی بنا ہے بھائی؟ تحقیق تو کرو کہ کون ہے. کوئی بھی کسی کو تھپڑ, اتنا آسان ہو گیا ہے نا. آپ کی کسی سے دشمنی ہے, آپ بڑے روڈ پہ کہہ رہو کہ یہ میرا موبائل چھین رہا تھا, اور اس کا موبائل لے کے چھیننے کی کوشش کرو کہ میرا موبائل, لوگ جمع ہو جائیں گے, مار دیں گے اس کو. تو یہ حالات ہیں. تو یہ تو جذباتی پن ہے یا نہیں ہے؟ کوئی تحقیق, فحش الزامات لگانے ہو کسی کے اوپر, یوٹیوب پہ ڈال دو فلاں ایسا ہے, چوری بنا دو, کسی کو چور بنا کے پیش کر دو, تو وہ چکر میں بہرحال کسی کو چور بولنا ہو چور بول دو, کسی کو زانی بولنا ہو زانی بول دو, کسی کو بولو میں نے اس کی جیب میں شراب کی بوتلیں دیکھی تھی وہ بول دو, پوسٹ بنا کے چلا دو. کسی کو بول دو کہ یہ چرسی ہے, میں نے اس کو پیتے ہوئے دیکھا ہے. ہر چیز ہماری مارکیٹ ماشاءاللہ ایسی ہے پاکستان کی, ہر چیز مارکیٹ میں بکے گی. سچ بڑی مشکل سے بکتا ہے, سمجھ رہے ہو؟ سچ بیچنے کی میں بہت ٹائم لگتا ہے اس کی. اور آپ دیکھ لو نا, میرے بیانات ہوتے ہیں نا علمی, ان پہ شارٹ کلپ پہ ویورز دیکھو, اور ایک بیان کے دوران کہیں درمیان میں کوئی چٹکلا آ گیا یا کوئی ایسی بات آ گئی جو ینگ جنریشن کے لیے بڑی اٹریکٹیو تھی, تو چینل والے نے اس پہ چٹپٹا سا کلپ بنا دیا, اور وہ کلپ ایسا بنا دیا اور لیبل ایسا لگا دیا کہ جو بیان کرنے والا ہے اس کو شرم آ رہی ہے کہ بھائی یہ کیا لگا دیا تو نے. سب سے زیادہ ویور کس کے ہوتے ہیں؟ دھڑا دھڑ چل رہا ہوتا. اچھا نیچے گالیاں بھی ہوتی ہیں, مفتی صاحب یہ کیا ہے, یہ کیا لگایا ہے, سن بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلے گئی. تو جو لوگ دینداری کی طرف منسوب ہیں, میں دیندار اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ دیندار ہوتے نہیں ہیں, دین تو پورے دین پہ چلنے کو دیندار کہا جائے گا نا بھائی. جذباتیت, جو دماغوں میں شدت پسندی ہے, یہ اس نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. کسی کی زبان سے کوئی لفظ غلط نکل گیا ممبر پہ یا کہیں میڈیا پہ, اس کی ایسی کی تیسی, یہ تو گستاخ رسول ہے, یہ تو توہین رسالت کا منکر ہے, یہ تو قادیانیوں کا وہ سپورٹر ہے, یہ تو جو ہے وہ علماء کے خلاف ہے. وہ 100 دفعہ قسمیں اٹھا کے بول رہا بھائی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, ہوا ہی ہے. ابھی جناب ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات ہوئی نا میری ملیشیا میں,
تو وہ اردو میں تھوڑے کمزور ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا, تو انتقال کا انہوں نے کہنا تھا, تو ان کے منہ سے نا وہی لفظ نکلنے لگا جو ایک دفعہ میڈیا پہ نکلا تھا, وفات یا کوئی موت کا لفظ نا. تو ایک دم تھوڑے سے کنفیوز ہے. میں نے کہا اصل میں آپ کو ایک دفعہ اس پہ پہلے وہ یعنی ایک دھچکا لگ چکا ہے نا, پتہ نہیں کیا لفظ ان کی زبان سے نکلا تھا, مردہ کا لفظ نکلا تھا شاید, ہاں مر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح ان کی زبان سے نکلا تھا کہ یعنی حالانکہ یہ لفظ نامناسب ہے. تو وہ دوبارہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ ہوتا ہے نا, وہ ایسا لگتا ہے کنفیوز ہوتے ہیں وہی لفظ دوبارہ نہ نکل جائے. تو ایک آدمی اسلام کی بے پناہ خدمت کر رہا ہے, وہ نبی سے محبت کی وجہ سے کر رہا ہے نا, اس کو انڈیا نے نکال دیا اپنے ملک سے, وہ گستاخ ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی اس کی خدمات نہیں دیکھ رہے, ایک لفظ کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے گستاخ ہے گستاخ ہے گستاخ ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے, وہ پوری پراپرٹی انڈیا نے قبضہ کر لی ہے ڈاکٹر صاحب کی انڈیا میں, اپنے ملک میں جا نہیں سکتے, درجنوں جھوٹے کیسز ان کے اوپر ڈال دیے ہیں. تو بھائی آپ کو تو سلوٹ کرنا چاہیے ایسے آدمی کو, یار غیر مسلموں کو دین کی دعوت میں اتنی بڑی قربانی دی. وہ ساری محنتیں ایک طرف, اور لفظ مرنا وہ جو جان کر بھی نہیں نکالا, اور اردو میں بھی تھوڑے سے کمزور ہیں. ویسے ایسے کمزور نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ بامبے کی اردو ہے نا تھوڑی سی, وہ کوئی بہت ہر آدمی یعنی جو بامبے میں جو لوگ فون آتے ہیں نا, ان کا لب و لہجہ اور ہمارے لب و لہجے میں کافی فرق ہے. تو اس کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ زیادہ تر وہی لوگ کریں گے جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں, جو دین کی طرف منسوب ہیں. تو اس سے جو نیوٹرل لوگ ہیں نا, ان میں جو میسج جاتا ہے وہ میسج ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف نہیں جائے گا, بلکہ وہ ان لوگوں کے خلاف جائے گا جو ان پہ فتوے لگا رہے ہیں. وہ کہیں گے یہ ہوتے ہی کیا ہیں, جذباتی. تو اس وجہ سے بھی دینداروں کو دقیانوس اور مجنون اور دیوانہ کہا جاتا ہے. تو وجہ اس کی ہے کہ یہ دیندار ہوتے نہیں ہیں, پوری شریعت کو فالو نہیں کر رہے ہیں. تو وہ اٹھا کے آج کل جو یہ ہو رہا ہے نا, فلاں کی کتاب سے اٹھا کے یہ بھی گستاخ, وہ بھی گستاخ, فلانا بھی گستاخ. تو گستاخی کے جو ہے نا یہ فتوے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہے ہیں. تو وہ جو ہے وہ نہ ان کی خدمات دیکھ رہے ہوتے ہیں, نہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ واقعہ ہوا کیا تھا. تو بس وہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہوتے ہیں. اچھی سوچ ہوگی, مثبت سوچ ہوگی تو آپ تعویل کرو گے, اور منفی سوچ ہوگی تو پھر ایسی باتیں کرو گے. تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس کی وجہ سے دینداروں کو کیا کہا جاتا ہے, دقیانوس یا پرانا, ٹھیک ہے نا.